وحدہ لا شریک کے آگے جھکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے پیغام کو مضبوطی کے ساتھ امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے مسائل کے شکار ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہمارے جلسوں میں کانفرنسز میں آتی ہے، لیکن افسوس ہم اسے مسلک کا پاٹ پڑھاتے ہیں، مشرب کا پاٹ پڑھاتے ہیں۔ امت کا وہ بڑا طبقہ جسے کلمہ صحیح سے معلوم نہیں، کلمے کا ترجمہ معلوم نہیں، وہ 4 خلفاء کے نام نہیں بتا سکتا، وہ 10-20 انبیاء اور رسول کے نام نہیں بتا سکتا، وہ صحیح سے حشر و نشر کے بارے میں نہیں بنا سکتا، وہ آمنت باللہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل اسے یاد نہیں ہے، بیسک آف اسلام کی جسے خبر نہیں ہے۔ افسوس ہم اسے مسلک کی موشگافیوں میں، اب تو مسلک سے نکل کر مشرب کی موشگافیوں میں ہم نے قوم کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے، آج کے ڈیٹ میں مختلف طریقوں سے ہمیں ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف ہمارے مساجد نشانے پر، ہمارے مدارس نشانے پر، ہماری درگاہیں نشانے پر، ہمارے مقبرے نشانے پر، قبرستان نکاحے پر، ہمارے آثار اور ہماری نشانیاں نشانے پر، وہیں ساتھ ساتھ ہمارے آنے والی نسلوں کے سینوں کے اندر سے ایمان نکالنے کی پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ ہم میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم یا ہندی میڈیم کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے، کیا خبر نہیں ہے کہ ان انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم کے اسکولوں میں بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ذرا بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے ساتھ ساتھ اسکول ایکٹیویٹیز کے نام پر وہاں کیا چل رہا ہے اس کی بھی خبر رکھو۔ اسکول ایکٹیویٹیز کے نام پر وہاں سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو بھارت کی وندنا کرائی جا رہی ہے، یوگا کے ذریعے آپ سے آپ کی سنسکرتی چھینی جا رہی ہے۔ یہ سرسوتی علم کی دیوی ہے تو ہر اسکول میں سرسوتی پوجا لازمی ہے، اور اس کے بعد بھی نہ جانے کیا کیا، نہ جانے کیا کیا، اور ہم خوش ہیں کہ میرا بیٹا 10ویں 11ویں 12ویں اور BA اور گریجویشن کر کے نکل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی بنیاد جن بچوں کی مضبوط نہیں ہے، گھر سے جن کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، وہ اسکولوں اور کالجوں سے نکل رہے ہیں تو اپنا دین و ایمان وہیں چھوڑ کر نکل رہے ہیں، دین و ایمان کا سودا کر کے نکل رہے ہیں۔ ایسے دور میں اور ایسے زمانے میں یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جنہوں نے آپ کے دین و ایمان کا تحفظ کیا ہے اور تحفظ کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس بھی آج آپ کے نشانے پر کے اوپر ہیں۔ میرے پیارے، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی کتنی بڑی نعمت آپ کے پاس ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ مٹی سے اگا دیتا ہے وہ گھاس ہری سی، قطرے سے بنا دیتا ہے وہ تصویر پری سی۔ اللہ کا صد شکر کے انسان بنایا، اللہ کا صد شکر کے انسان بنایا، انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا، سبحان اللہ، انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا۔ ہم جب مسلمان ہیں تو ہماری رہنمائی کے لیے ایک دستور حیات بھی ہے، دستور زندگی میں ہے، اور اس دستور حیات اور دستور زندگی کا نام قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ علماء کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہے اور سارے کے سارے درسگاہی ہیں، درسگاہی علماء اور شیوخ کی ایک تعداد ہے۔ سامنے ہی میری نظر پڑ رہی ہے جناب منصور صاحب پر، اور دیگر علماء بھی موجود ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا، اور جو درسگاہ سے وابستہ نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 2 حدیثیں بڑی معروف ہیں، ایک حدیث امرین ہے اور ایک حدیث ثقلین ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حدیث امرین اور حدیث ثقلین، ان دونوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث امرین میں ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا وتمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے
اور دوسرے تمہارے نبی کی سنت ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نبی کی سنت ہے. یہ حدیث امرین ہے، اور حدیث ثقلین بھی اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. امام بخاری نے اپنے انداز میں، امام مسلم نے اپنے انداز میں، امام ابن ماجہ نے اپنے انداز میں، اور دیگر محدثین نے اپنے اپنے انداز میں مختلف روایات کے ساتھ کتب احادیث میں نقل کیا گیا ہے. جس میں ایک روایت یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت ما ان اخذتم بہما کتاب اللہ لن تضلوا وعطرتی واہل بیتی لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس میں دو میں کیا؟ دو میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے فرمایا میرے اہل بیت کا دامن ہے. اللہ کی کتاب قرآن کو اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ حدیث امرین میں کتاب کے ساتھ حضور نے اپنی سنت پیش کی ہے، اور حدیث ثقلین میں کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن پکڑایا ہے. آخر دونوں میں تطبیق کی جائے تو کیسے تطبیق کی جائے کہ یا رسول اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ ہم آپ کی سنت کو اختیار کریں کہ کتاب اللہ کے ساتھ ہم آپ کے اہل بیت کے دامن کو پکڑیں، تو رسول اللہ کی اپنی قبر انور سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سنو میری سنتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کتاب میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایک نقطے میں بھی فرق نہیں پیدا کر سکتا ہے. دنیا کی طاقت مل بھی جائے، قرآن کے نسخے کو جلا کر اپنے دل کی بھڑاس تو وہ نکال سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ انٹرنیٹ پر یہودیوں نے الفرقان نامی نقلی قرآن لانچ کیا ہوا ہے. وہ نوجوان جو آج انٹرنیٹ کے پوری طریقے سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈوب گئے ہیں. پہلے تو ہوتا یہ تھا نا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو علماء مشائخ کے پاس لوگ آتے تھے کہ بچے کا نام رکھ دیا جائے. اب پیر صاحب سے، علماء دین سے نام نہیں رکھوایا جاتا ہے، بلکہ گوگل پیر سے نام لے کر اپنے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے. نام رکھ دیا، اب مسائل کے شکار ہوئے، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں. مسئلہ پیدا ہوا، پوچھا نام کیا ہے؟ نام ایسا کچھ زندگی میں سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کی نسلوں کو نام بھی لیٹسٹ چاہیے. جی کل حال یہ ہوتا تھا کہ مبارک نام باپ کا بھی ہے، دادا کا بھی ہے، پوتا کا بھی ہے، لیکن آج یہ ہے کہ پورے علاقے اور خطے میں، دنیا میں وہ نام کسی کا ہوگا ہی نہیں ایسا نام. حال یہ ہوتا ہے کہ جب نام بندے کا جیسا ہوتا ہے تو نام کے اثرات بھی ویسے ہی مرتب ہوا کرتے ہیں. پیارے، جب گوگل ماسٹر سے اپنے بچوں کا نام رکھواؤ گے تو وہ بچے تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں گے، لیکن یہ پیران نظام، بزرگان دین اور علماء سے نام رکھواؤ گے تو وہ بچے کامیابی کی سیڑھی چلتے چلے جائیں گے. اس لیے حال یہ ہے کہ الفرقان نامی، اس لیے گوگل میں سرچ کیا کرو، لیکن دیکھ لو کہ قرآن ترجمہ، تقریر، تفسیر اور باتیں جو آ رہی ہیں دین کی، کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جو واقعی جو انہوں نے اسلام کے نام پر دھوکہ دینے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. کیونکہ قادیانی بھی وہاں سے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، عیسائی بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہودی بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. چنانچہ الفرقان نامی نقلی قرآن انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن بہرحال یہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی حفاظت کا ایسا معاملہ ہے کہ دنیا نے اسے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ جس قرآن میں ایک نقطہ بھی غلط ہو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. یہ پورا کا پورا وہ قرآن جس میں بہت ساری آیات اور صورتیں نکال دی گئی ہیں، تبدیل کر دیا گیا ہے، ایسا قرآن بھلا کیوں کر ہم قبول کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، یہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، سنتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے.
کوئی کہے کہ رفع یدین کرنا سنت، کوئی کہے کہ ارسال سنت، کوئی کہے کہ آمین بالسر سنت، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آمین بالجہر سنت۔ سنتوں میں جب اختلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی روح پاک آواز دے کر نصیحت کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے جانثاروں، میری سنتوں میں اختلاف اگر ہو جائے تو میرے اہل بیت کی طرف دیکھنا، علی، فاطمہ، حسن، حسین کی طرف دیکھنا، ائمہ اہل بیت کی طرف دیکھنا۔ میرے اہل بیت میری سنتوں کی صحیح تفسیر کرنے والے ہیں، صحیح تشریح کرنے والے ہیں۔ میرے اہل بیت میری جو سنت کو اختیار کریں، مان لو کہ یہی میری سب سے بہترین سنت ہے۔ تو یہ حضور کی سنت کی تفسیر کرنے والی ذات، ذوات قدسیہ کا نام اہل بیت ہے۔ اب دیکھیں، آپ امت مسلمہ پہ نظر ڈالیں، امت کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پکڑا ہوا ہے، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اہل بیت کا دامن تو پکڑ لیا ہے لیکن قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اور سنیں، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، انہیں رافضی کہتے ہیں۔ اور جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا اور صرف قرآن پکڑ لیا، انہیں خارجی کہتے ہیں۔ اور سنیں، یہ خارجیت و ناصبیت، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خارجیت و ناصبیت آج ہم سنیت کے اندر بھی گھس آئی ہے، در آئی ہے۔ اہل بیت کی محبت اور سادات کرام کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں تو ناک بو ان کی چڑھنے لگتی ہے، باتیں بننے لگتی ہے۔ تو سنیت میں ہی کہیں نہ کہیں خارجیت اور ناصبیت بھی در آئی ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سنو، کوئی اگر اہل بیت کا صرف دامن پکڑے، قرآن چھوڑ دے، اگر وہ رافضی ہے، اور کوئی صرف قرآن پکڑے، اہل بیت کا دامن چھوڑ دے، گرچہ اپنے آپ کو سنی کہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ ناصبی ہے۔ حقیقی سنی تو الحمدللہ رب العالمین وہ ہیں، آپ ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن مقصود المشائخ۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں رہے، تمہارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ۔ آج اہل بیت اور سادات کرام کو ڈیمیج کرنے کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ہاں، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا کہ ہمارے بعض سادات کرام اور اہل خانقاہ ذرا علم کی کمی کی وجہ کر یا دوسروں سے مرعوبیت کی بنیاد پر یا دوسروں کے گائیڈ لائن دینے کی بنیاد پر اپنے اسلاف اور بزرگوں سے روش سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں ان کے دامن پر بھی شیعت کی گرد آ رہی ہے۔ واہ واہ واہ۔